Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين اللہ رب العزت راضی ہوا مومنین سے جب کہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے، چنانچہ اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، پھر ان پر سکینت طاری فرما دی اور انہیں فتح قریب انعام کے طور پر دیا اور بہت سے غنیمتیں بھی دی جو وہ حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے کہ سابقہ آیات میں پیچھے رہ جانے والے جو منافقین یا دیہاتی تھے، انہوں نے مخالفت کی ہے کہہ کر کہ اگر آپ مکے جائیں گے تو وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، اس لیے انہوں نے اپنا دامن چھڑا لیا۔ اور جب آپ نے مکے سے واپسی کی اور آپ کو حکم ہوا خیبر کا، تو وہاں ان کو یہ لگا کہ یہاں خوب مال ملے گا، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے چلیے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جانے سے منع فرما دیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ لوگوں کو ہم سے جلن اور حسد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی کم سمجھی اور کم فہمی ہے۔ ان پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیجئے کہ ہاں تمہیں ضرور بلایا جائے گا، لیکن ایسی قوم کی طرف جو بہت طاقتور اور بہت مضبوط و توانا ہے، تمہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی یا پھر وہ سپر ڈال دیں گے۔ اگر تم نے اللہ کی بات مانی تو تمہیں بہترین اجر ملے گا، اور اگر تم پہلے کی طرح پھر گئے تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ہاں، جو معذور ہیں، بیمار ہیں، پیر سے معذور ہیں یا آنکھوں سے معذور ہیں، تو یہ سب جو ہیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان کو اللہ کی طرف سے رخصت ہے نہ جانے کی۔ ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جو رخ پھیر کر بھاگے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ آگے ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عثمان رضی اللہ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اطلاع کے لیے بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو جا کر بتا دیں کہ ہم لوگ یہاں لڑنے کی غرض سے نہیں، بلکہ ہم صرف یہاں پر عمرے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، عبادت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، اور بس عبادت کر کے ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک تو مکے کے رہنے والے مالدار ترین شخص تھے، سارے تعلقات تھے، اور سارے رشتہ دار عزیز و اقارب وہاں سب موجود تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی آؤ بھگت شروع کر دی، خاطرداری شروع کر دی
ارے جی ابھی رکو چلے جانا، پھر رکیے چلے جانا، ارے ہمارے یہاں ہو جائے کچھ، آپ کے یہاں ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ان لوگوں کو سمجھانے میں اور کچھ ان کی طرف سے یہ اصرار کہ رک کر جائیے تھوڑا سا، کہہ لیجیے، اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ ادھر افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے کہ ہم نے ایک شخص کو بھیجا تھا جو بہت معاملہ فہم، بہت سمجھدار، بہت متانت والا تھا، اس کو ہم نے معاملے کے صلح صفائی کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان لوگوں نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس کو معاف نہیں کیا، تو خدا کی قسم اب ہم عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کرا دیا۔ ایک اعلان کرنے والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جا کر اعلان کیا پورے اس میں، البیعہ البیعہ، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرو، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرو، معاہدہ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہوئے اور انہوں نے بیعت شروع کر دی۔ اللہ رب العزت جو مومنین کے دلوں میں تھا صدق و وفا، اطاعت و فرما برداری، اللہ رب العزت اس کو ظاہری طور پر صحابہ کی طرف سے یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ بھائی اللہ کو تو معلوم ہے کہ انسان کرے گا کہ نہیں کرے گا، یا اس کے دل میں کیا چھپا ہوا سب کچھ معلوم ہے، لیکن جو چیز ظاہر ہو کر سامنے آئے وہ چیز کھری ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت مومنین کی جانب سے گویا دیکھنا چاہتا تھا، ان کو یہ پرکھنا چاہتا تھا کہ ان کے اندر وہ صدق و وفا ہے، وہ جذبہ ایثار ہے، یا یہ کہ صرف دیگر جو منافقین ہیں ان کی طرح یہ بھی پھسل جانے والے لوگوں میں سے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا تو تمام صحابہ جمع ہو گئے، اور ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ پھر تیسرا ہاتھ ایسے کر کے سب نے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ روایت کرنے والے اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کی تو صحابہ ایک کے اوپر ایک ہاتھ ایسے رکھے ہوئے تھے، سب ایک کے اوپر رکھے چلتے چلے گئے وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرے کی جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی وہ حدیبیہ کا مقام تھا، اور وہاں پر ایک ببول کا درخت تھا، ببول کا درخت تھا، اور اس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اللہ ان کی اس بیعت سے راضی ہے، خوش ہو گیا ہے، بلکہ اللہ نے جگہ یوں بھی فرما دیا کہ ان کے ہاتھ پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی پوری تائید اور اللہ رب العزت کی پوری مدد ان کو حاصل ہے۔ یہ جہاں بھی جائیں گے اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ بعد میں وہاں پر جو ہے مسجد بھی بنا دی گئی، وہاں کے لوگوں نے مسجد بھی بنا دی جہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بادشاہ بھی وہاں پر پہنچے، انہیں پوچھا بھئی یہ مسجد کیسی ہے، معاذ المسجد، یہ مسجد کیسی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہاں پر جو درخت تھا اس درخت کی جگہ پر جو ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی، یہاں پر ایک یادگار کے طور پر مسجد بنا دی گئی۔ اس درخت کا بھی ایک عجیب واقعہ کہ لوگوں کی عقیدت اس درخت سے بہت زیادہ ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیعت کی ہے، لہذا جیسے آج ہمارا عقیدہ ہو جاتا ہے، غیروں میں تو بہت زیادہ ہے اور ہمارے اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ ابھی آپ چلے جائیے کھٹ پلے کے اوپر جیسے چڑھنے لگیں تو پل کے پاس بالکل موڑ پر ایک درخت تھا ببول کا، اتنے اس پر کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، اتنے اس پہ کپڑے پھینکے گئے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ہم نے خود دیکھا پھینکتے ہوئے۔ وہاں پر جو شخص ہوتا ہے وہ جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ کرا دیا گیا ہے یا ہمارے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، ہم وہاں پر جائیں، غسل کریں اور اسی جگہ پر
غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ کپڑا جو ہم پہنے ہوئے ہیں وہ اتاریں، اور اتار کر جو ہے اس کے اوپر ہم پھینک دیں اور ٹانگ دیں تو ہماری مراد پوری ہو جائے گی درختوں سے۔ اس میں غیر بھی ہے، اس میں اپنے بھی ہیں۔ ہم نے نقاب والوں کو بھی دیکھا کہ وہ اپنے پوری فیملی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں اور وہیں پہ نہلایا بچے کو، اور اس کے بعد پورا کپڑا اتار کے اسی کے اوپر ٹنگ دیا۔ اللہ بہتر جانے کہ حکومت نے اس کو کیا یا کیا کہ وہ درخت کٹوا دیا گیا، وہ کٹ گیا۔ اس کی جگہ ایک دوسرا درخت تھا، تھوڑا دور تھا، آج اس کے اوپر وہاں پر چل رہا ہے۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ اس وقت گرچہ یہ چیز نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن کسی نہ کسی حد تک اعتقاد اور عقیدت جو ہے وہ وابستہ ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بدعت یہاں پر جاری ہو گئی ہے اور آگے چل کر نہ جانے کیا کیا شرک شروع ہو سکتا ہے، جڑ سے اس درخت کو کٹوا دیا۔ اب ایک وقت واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، کسی وجہ سے آپ نے وہاں پر بیعت کی۔ آج اس بیعت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہاں پر جنہوں نے بیعت کی اللہ ان سے خوش ہوا، لہذا ہم وہاں پر جائیں تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، ہم وہاں پر یہ کریں تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ یہ گویا جو جھوٹی عقیدت پیدا ہو رہی ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جڑ سے کاٹ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات بالکل پھیل چکی تھی، عام ہو گئی تھی، بہت مشہور ہو گئی تھی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہو جائیں اس جنگ کو کبھی شکست، اس جنگ کے میں شریک ہونے والے جو لوگ ہیں، جو فوج ہے، اس کو کبھی شکست نہیں ہونی ہے۔ اور یہ واقعتاً اگر دیکھا جائے تو ان کی جنگ کی جو تاریخ ہے، ان کی پوری تاریخ یہ ہے کہ کسی جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوئی ہے، کسی بھی جنگ میں نہیں ہوئی ہے۔ تو ہر ایک طرح سے ایک مطالبہ ہوا کرتا تھا کہ خالد بن ولید کو ہی سالار بنایا جائے، خالد بن ولید کو سالار بنایا جائے۔ عمر صاحب نے کہا کہ یہ غلط عقیدہ جو لوگوں میں بیٹھ جا رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے، ان کو سرداری سے اور جو قائد بنائے جاتے تھے، سالار بنائے جاتے تھے، اس عہدے سے برطرف کر دیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ویسی جنگ کی جیسے وہ جنگ کیا کرتے تھے، لیکن عہدے سے نیچے رہ کر جنگ کی۔ تو یہ بیعت جو درخت کے نیچے ہوئی یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ وہاں پر ایک واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی ہوا۔ لوگوں نے رشک کے طور پر یہ کہا کہ ہم لوگ تو یہاں حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، قابل رشک ہیں، مبارک شخص ہیں، ان کے لیے مبارکباد ہو کہ وہ تو پہنچ گئے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی ہیں، اپنے رشتہ داروں سے مل بھی رہے ہیں اور کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں، مزے بھی لوٹ رہے ہیں، اور ہم لوگ یہاں پر محروم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی اس بیعت کے وقت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے بہت زبردست بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر عثمان یہ 1 2 دن 4 دن نہیں، 1000 سال بھی وہاں پر موجود رہیں اور میں وہاں پر موجود نہ ہوں تو عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے، عثمان میرے بغیر طواف کرنے نہیں جائیں گے، چاہے وہ 1000 سال وہاں پر موجود ہو اور میں یہاں پر موجود ہوں، عثمان جائیں گے تو ہمارے ساتھ ہی جائیں گے۔ اس لیے عثمان کے اوپر یہ الزام آپ لوگ مت لگائیے کہ عثمان وہاں پر جا کر طواف کر رہے ہیں، عثمان وہاں پر جا کر رشتہ داروں سے مل رہے ہیں۔ ہاں، رشتہ داروں کے پاس اپنے بھیجا بات کرنے کے لیے وہاں پر ہیں، لیکن کعبے کے اندر وہ مجھے چھوڑ کر طواف کرنے کے لیے اکیلے نہیں جائیں گے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ طواف واف کیا کہ نہیں، عمرہ کر لیا کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، آپ نہ ہوں اور میں عمرہ کر کے آ جاؤں، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا نبی عمرے کی غرض سے آیا ہوا ہے اور وہ وہاں پر اجازت کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اجازت نہیں مل رہی ہے، مجھے یہاں پر بھیجا کہ جا کر لوگوں سے معاملہ کر کے آؤ، سمجھداری سے کام لے کر آؤ، دیکھو کیا ہوتا ہے، اور میں یہاں اپنے نبی کو چھوڑ کر اکیلے طواف کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم یہ کبھی مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تب جا کے لوگوں کی زبان بند نہیں ہو، زبان ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما بردار ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے جو لوگ وہاں پر درخت کے نیچے بیعت میں موجود تھے ان سے راضی ہوا،
ان کے دلوں کو حال اچھی طرح سے اس نے جان لیا، ان کے اوپر سکینت نازل فرما دی، ان کو سکون اور اطمینان عطا کر دیا، اور پھر جلد ہی قریبی فتح کی بشارت اور خوشخبری بھی ان کو عطا کر دے دی کہ بہت جلد فتح ہو جائے گا۔ اور وہ جلد جو فتح ہونے والی چیز تھی یا قریب کی جو فتح تھی وہ فتح خیبر اور فتح مکہ ہے۔ اس کا ذکر فتح خیبر کا انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا، پھر مزید ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی غنیمتیں یعنی بہت سی فتوحات اللہ رب العزت نے گویا کہ بشارت کے طور پر عطا فرما دی، جو بعد میں ان کو حاصل ہوں گی، کیونکہ اللہ رب العزت غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے وہ فیصلے فرماتا ہے۔ اس نے اپنے نبی سے وعدہ کر لیا کہ ہم فتوحات سے نوازیں گے، تو یہ بات میں دیکھا بھی گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حیات طیبہ میں صرف فتح خیبر ہی نہیں، نہ جانے کون کون سے علاقے فتح کیے، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خصوصاً عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اتنی زیادہ فتوحات ہوئی کہ تقریباً 24 لاکھ مربع کلومیٹر تک حکومت مسلمانوں کی پھیل گئی۔ اور یہ سلسلہ گویا کہ بعد میں چلتا بھی رہا۔ عثمانیہ خلافت آئی، وہ اس میں اس سے پہلے جو عباسی خلافت تھی اس میں، اس سے پہلے اموی خلافت تھی اس میں، دیگر اس میں یہ جو ہے گویا کہ یہ بڑھتا ہی گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوا، لیکن بس یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں برائیاں آئیں اور شباب و کباب کا دور آ گیا تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو ختم کر دیا اور دوسروں کو لا کر کھڑا کر دیا۔ اور جب بھی کوئی اللہ کے لیے کھڑا ہوگا، جب بھی کوئی مسلم قوم، مسلم جماعت اللہ کے لیے کھڑی ہوگی، اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ رب العزت انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے جن کے اوپر اللہ رب العزت کی مدد اور تائید حاصل ہے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔